الحمد لله رب العالمين المتقدم الحار الغيوب الرحيم الكريم والصلاة والسلام على محمد المرسل محمد الهادي محمد الأكبر وعلى آله وإخوته وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال القرآن الكريم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الروح الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله روزگاروں کو دن نکلتا ہے روزگاروں کو رات ہوتی ہے ضرورت جب چھوٹا ہے بیان سبحان اللہ اس کی معنی بیان وہ جو ہر اس طرح خالق ہے وہ خالق ہے رب کائنات ہے حیون کا ثبوت ہے ان اللہ کی شین کوئی کافر رکھنے والا ہے یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے ملک و حیات کا خالق بھی وہی رب والا ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب حیات کا خالق بھی وہ ہو موت کا خالق بھی وہ ہو پھر اپنی چیز اپنوں کے پاس جاتے ہوئے وہی ہو جاتی بار بار یہ مثال اپنی نسبت ظاہر کرنے کے لیے اس گاؤں کو ننیال والا کہہ رہے ہوتے جدھر ننیال ہو بندہ بے باک ہوتا ہے جدھر رب ہو انسان بے باک ہو جائے ڈر اس کو ہو جس کا وہ نہ ہو ڈر اس کو ہو جس کا رحمان نہ ہو ڈر اس کو ہو جس کا رحیم نہ ہو ڈر اس کو ہو جس کا قدوس نہ ہو ڈر اس کو ہو جس کا عزیز نہ ہو ڈر اس کو ہو جس کا رحمتوں والا خدا نہ ہو یاد رکھیں جو مصطفیٰ کی نسبت لے کے رب کی توحید کا اقرار کرتے ہیں قیامت تک موت ان کو فنا نہیں دیتی موت تو یار کے دیدار کا بہانہ عطا کر دیتی اپنے قلب پر معنی کیا مصطفیٰ کی غلامی پر اپنے حیا پر مان نہیں کیا انہوں نے مصطفیٰ کی غلامی پر مان کیا ہے یاد رکھیں سچ بولنا اگر تمہارے اندر صفت ہے تو تم کوئی میری صفت ہے یہ تمہاری صفت نہیں وہ جو کہہ گیا ہے کہ سچے کے ساتھ اللہ ہے اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے تو یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے کلام میرے خدا کا ہے جان لو تمہارا سچ بولنا تمہارا نہیں یہ مصطفیٰ کے صدقے تمہاری عشق الہی زمانے میں موجزن کر رہے ہیں
تو یاد رکھیں کسی نے میں والا دعویٰ نہیں کیا، سجدے کر کے زہرا نے بتایا ربا تیری رات اتنی چھوٹی ہے، میرا سجدہ اتنا لمبا ہے۔ عزیز من میں ہمیشہ کہتا ہوں شباب جوانی کے عمر کو نہیں کہا جاتا، شباب 18 سال سے لے کے یا 15 سال کی عمر سے لے کے جناب 40 یا 60 سال کے درمیانی وقفے کو شباب نہیں کہا جاتا۔ آج کل کے جوان بچوں سے تو جناب مڑ نہیں اٹھایا جاتا، پہلے لوگ تو مڑوں کا وزن اٹھا کے چلا کرتے تھے۔ سمجھ میں یہ آیا شباب وزن اٹھانے کا نام نہیں ہے، شباب چڑھتل کا نام نہیں ہے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا شباب کس چیز کا نام ہے؟ ساری رات اس کی آگے سے ہوتے رہو، ساری رات تمہارے منہ سے خون جاری رہے، پھر بھی برہم پڑ جائے، پھر بھی عبادت جاری رہے، اس کا ذکر جاری رہے۔ جوانی یہ نہیں کہ تمہیں دیکھ کے لوگ ڈریں، جوانی یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کے رب یاد آ جائے۔ اللہ اللہ کی صدائیں، یہ حقوق کی معرفتیں، دنوں کے الہی کے بہر تلاقم، یہ اگر برسلی بات میں موجود ہیں، یہ وہ جائے امت کی موجود ہے، خدا آپ کی برابر جو میں عزیز من میں اپنے جیسا سوال کی ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن قرآن کرنا قرآن نہیں ہے، اللہ کی باتیں کرنا قرآن نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کی باتیں کرنا قرآن نہیں ہے، جناب اپنی ماں کی تعریف کرنا قرآن نہیں ہے، باپ کی شان بیان کرنا قرآن نہیں ہے، بھائی کو غصہ دینا گناہ تو نہیں ہے۔ گناہ کیا ہے؟ تم بتوں کی پوجا کرو۔ گناہ کیا ہے؟ تم اپنے انا کی پوجا کرو۔ گناہ کیا ہے؟ تم اپنے خواہشات کی پوجا کرو۔ گناہ کیا ہے؟ مسلمان سے دشمنی کرو۔ گناہ کیا ہے؟ کسی کا حق کھاؤ۔ گناہ کیا ہے؟ چوری کرو۔ گناہ کیا ہے؟ بدکاری کرو۔ گناہ کیا ہے؟ قرآن کی عزت نہ کرو۔ جان لو رب کی باتیں کرنے سے وہ گناہ نہیں ملتا، ثواب ملتا ہے۔ جس جنت کی لالچ میں بندہ ثواب کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے، یاد رکھو وہ جنت تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کی باتیں کرنے سے کبھی جناب اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا، غیر کی باتیں کرنے سے گناہ میں اعمال میں گناہ لکھا جایا کرتا ہے۔ اور آپ کہیں شاہ صاحب یہ بات آپ نے کس زمرے میں کر دی، کیوں کر دی؟ تو میں آپ سے عرض کروں بچے سے پیار کرے تو مصطفیٰ کی شریعت میں شفقت کا حکم ہے، بڑے کا حیا کرے تو مصطفیٰ کی شریعت میں شفقت کا حکم ہے۔ یعنی میرے تیرے اندر اپنا احساس بھی نہیں ہے، اگر میں حیا کرتا ہوں تو مصطفیٰ کی شریعت کے صدقے، مصطفیٰ کے سکھائے ہوئے عمل کے صدقے، مصطفیٰ کے ان کے سکھائے ہوئے تعلیمات کے صدقے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں رب کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقہ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور موت کی باتیں کرنا قرآن کی باتیں نہیں ہیں، موت کی باتیں کرنا اس گناہ کا نام ہے جو پورے مسلمان کو ہے کہ آج یہ موت چلے گئے کل ہم نے بھی اس کی طرف جانا ہے۔ قبر کا معیار برابر ہے، قبر کے ہر حال برابر ہے۔ قبر ممکن اس سے ہوتی ہے جو کتنا بھی ہو، اور یہ تو آج کی قبر نہیں بناتا، جو کتنا بھی ہو جناب کسی اور زمانے کی کسی اور علاقے کی کوئی ایسی مشکل کوئی فامنے ہو اس سے جو مجبور نہیں ہوگا، لیکن کچھ ایسی قبریں ہوا کرتی ہیں خاص طور پر کچھ قبریں اور اس کی مشکلیں آیا کرتی ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ ہمیں صبح ہوتی تھی تو اس کو یاد کرتا تھا، دن ہوتا تھا تو اس کو یاد کرتا تھا، شام ہوتی تھی تو اس کو یاد کرتا تھا، یاد کر کے کیا کرتا تھا؟ کہتا یا رسول اللہ آپ کی مہربانی کے وقت مل گیا، یا رسول اللہ آپ کی عطا کہ اس کی بندگی مل گئی۔ جان رکھے کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب ہے ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جس کو چکھنا چاہے وہ ذائقہ کو چکھتا ہے، ذائقہ کو مٹھاس دیتا ہے، ذائقہ کو روح دیتا ہے۔
ذائقہ کی روشنیاں دیتا ہے. سیب میں کیا ہے؟ ذائقہ. پانی میں کیا ہے؟ ذائقہ. روٹی میں کیا ہے؟ ذائقہ. روٹی کھانے سے کیا ملتی ہے؟ تقویت, طاقت. تو موت سے بندہ بہتر کیوں ہو جاتا ہے؟ جس کام کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ یاد رکھیں, جس آدمی کی صحت خراب ہو جائے, کچھ لمحے کے لیے بے ہوشی آتی ہے, لیکن جب ٹرپیں لگ جائیں, دوائی مل جائے, تو پھر ہوش شانہ بشانہ ہو جایا کرتی ہے. جناب زندگی نور والی ہو جایا کرتی ہے, پہلے سے زیادہ اچھی صحت ہو جایا کرتی ہے. کیونکہ جس کی کمی پوری ہو گئی. یاد رکھیں, جو موت کا ذائقہ چلتا ہے, کچھ ہی لمحوں کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے. جب قبر میں جاتا ہے تو ماہی آ جاتا ہے. جب ماہی آ جاتا ہے, بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, شفائیں مل جایا کرتی ہیں. ارے تمہیں دعائی مل جائے, تمہاری وبائیں ظاہر, عاشق و محبوب کا دیدار مل جائے, موت کا فنا ظاہر ہو جایا کرتا ہے. اور جب بندے کو فنا سے بقا کی زندگیاں مل جائے, فرشتہ پوچھتا ہے, کون تکن فی حق حال الرجل, اس صورت کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ کہ میرے نشانوں کے اس صورت میں جان آقا کے جانے, جہان آقا, سچ آقا کے رابطی میں, شان آقا, جس شان دشانہ سب بڑھیا, ماں اجمل کا, ماں احسن کا, ماں اکمل کا. کتھے میرے علی, کتھے تیری سنا, گستاخ کیاں, کتھے جالڑیاں. تم بیٹھے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہو, عاشق محبوب کو دیکھ کے خوش ہوا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدریہ, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. جس کے اندر میں بچہ کھیلنا نہ ہو, جس کے اندر بچوں کی آوازیں گونجی نہ ہو, اس کو کیا پتا کہ بچہ بیٹھتا کیسے ہے, بچہ اٹھتا کیسے ہے, بچہ گھومتا کیسے ہے, بچہ ماں کو پکارتا کیسے ہے, بچہ اپنے باپ کو پکارتا کیسے ہے. جس کے گھر میں ٹائم بیسی نہ ہو, اس کو وقت کی قدر نہیں ہوتی. جناب جس کے گھر کھانے نہ ہو, اس کو جناب ہر وقت لالچ روٹی کا ہی رہتا ہے. جناب جب تمہیں یہ فہم و فراست, یہ نفاست ملی ہی نہیں, نبی پاک کی غلامی کا دم تمہارے اندر بھرا گیا ہی نہیں, تمہیں کیا تو کی جانے بولیے مچے شانہ نار کلیدیاں, جو چھیڑو ہو اس کو پتا ہے بکریاں کہاں رکتی ہیں, جناب مجھ کہاں رکتی ہے, گائے کہاں رکتی ہے, پتا ہوتا ہے. اب اس کے دودھ دھونے کا وقت ہے, اس کو پتا ہی نہیں. صبح کا دودھ کا وقت ہو, وہ سویا رہے, دودھ دھونے کا وقت یاد نہ رہے. جناب شام ہو جائے, شام تک دودھ دھویا نہ جائے بھینس کا یا گائے کا, بھینس یا گائے بیمار ہو جاتی ہے. یہ تمہارا ذوق ہے, تمہیں علم نہیں, یہ ہمارا ذوق ہے. ہمیں پتا ہے ہم نے مرنا ہے تو یار کے دیدار کو چلے جا. کیا بات ہے, تمہاری شادی میں تم فخر کرتے ہو, تمہارے ڈیرے پر دنیا کا عزت والا آ جائے, تم فخر کرتے ہو. ہم کیوں نہ فخر کریں, ہماری قبر میں خود سرکار تشریف لے کے آئے. عزت والوں کی عزتیں اپنی, رفت والوں کی رفتیں اپنی, شان والوں کی شان اپنی, گفتار والوں کی گفتار اپنی. لیکن کہتے ہیں کہ گفتم روشن اشکر, گفتہ کے رخسارے منس, گفتم کے شیریں اشکر, گفتہ کے گفتار منس. پوچھا کہ چاند سے روشن کیا ہے, عاشق نے کہا میرا چہرہ ہے. جناب شکر سے میٹھا کیا ہے, تو عاشق کہتا ہے محبوب کے سونے بول میٹھے ہیں. یاد رکھیں, جو اپنے بیٹے سے محبت کرے, اولاد سے محبت کرے, اولاد کا اوڑھنا بچھونا تمہیں پسند, ہم مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں. ہم قبر سے محبت کرتے ہیں کہ قبر میں سرکار
ساری زندگی گزارتے ہو، کبھی جناب اس کے گھر میں مان نہیں بننا چاہیے جو خوف کا خریدار ہو، جناب جو خوف کا خریدار ہو، اس کے گھر سنو گے نا تو ہلکی سی چون چناپ ہوگی تو اس گھر کو کھا دے گا، چور آ گئے چور آ گئے چور آ گئے، جو ڈرے ہوگا نا ہمیشہ ڈرے کو ڈرا ہے، جو ڈرے ہوگا نا چورائی میں بچوں کو بولے گا آواز نہیں کرنا، اندر مہمان سویا ہوا ہے، تمہاری اس جناب ڈرپوکی کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ میرا مہمان یہ سمجھے میں دلیروں کے گھر نہیں آیا، ڈرپوکیوں کے گھر آیا ہوں۔ اے مہمان اس کو کبھی اپنا حامی نہ بنائیں، اس کو کبھی اپنا رہبر نہ بنائیں جو آپ کو یہ بتائے قبر میں سانپ ہے، قبر میں چوہے ہیں، قبر میں جناب کیڑے ہیں۔ میرے شاہ حضور فرماتے ہیں جو کسی کو ڈسے گا چوہے کی قبر میں چوہا، سانپ کی قبر میں سانپ، جناب غلطی کرنے والے کی قبر سے غلطی ہوگی، اور جو محبوب کا عاشق ہوگا اس کی قبر میں کملی والا آ جائے گا، جدھر کملی والا آ جائے۔ محبوب کا قرآن کہتا ہے سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پھر جب اس کا روح نکلا آقا کا حسین اور پھر تمہاری سوچیں پیچھے رہ جاتی ہے، یار کا دیدار آگے چلا جاتا ہے۔ موت دیدار کا ایک بہانہ ہے، موت وصل کا ایک بہانہ ہے۔ شادی اپنی خوشیوں میں اپنے بڑوں کو شروع کیا جاتا ہے، اور جناب جو ڈولی اٹھ کے جا رہی ہو جو دوستوں کو بتاتی ہے آج میری ڈولی اس گھر میں اٹھ کے جا رہی ہے، لیکن جو بندہ بنتا ہو تو نہیں بتا سکتا، لیکن لوگ کہتے ہیں آج اس دھرم ماری کی ڈولی اس قبرستان میں جا رہی ہے، اور اگر ایمان قبرستان کا نام سن کے ڈرے نہ، خوشی محسوس کریں، کیونکہ ہم لوگ محمد کے عاشق ہیں، ہم تو عرشوں کے بندے کے عاشق ہیں، ہم تو تاجدار انبیاء کے قدموں کی خاک بننے کے قابل بھی نہیں، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے سینے میں لگایا ہوا ہے۔ میں نے کل بھی ایک جگہ یہ بات کی، تم یہ کہو کہ میں سرکار کو مانتا ہوں، تم یہ کہو کہ میں ان کی اتباع کرتا ہوں، میں ان کا حکم مانتا ہوں، تمہاری کیا مجال کہ تم ان کا حکم مانو، یہ ان کی کرم نوازیاں ہیں کہ انہیں تم نے انہوں نے تمہیں اپنے قدموں سے لگایا ہوا ہے۔ یاد رکھیں مرشد وہ ہوتا ہے جس کو نہیں چنتا، مرشد نہیں کو چنا کرتا ہے۔ مٹی وہ مٹی ہے جس کو جو مٹی خود اپنے آنے والے کو چنا کرتی ہے۔ جب عاشق پیدا ہوتا ہے تو اپنے محبوب کی عشق محبت گزارتا ہے، میرا وقت نہیں ہونا چاہتا، میرے وقت کا احساس ہے، کیونکہ سارے سوال کی محبوب نے زیادہ قرآن اور قرآن کے ریلیٹڈ درود و سلام اس طرح کی چیزوں کا غور کرنا چاہیے، اور پھر قرآن کی بات کو سارے قرآن کا غور بھی کرنا چاہیے۔ ہر یہ کرنا چاہتا ہوں جب بندہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے سارے سن رکھا ہے کہ اگر انسان کو 40 طرح کوئی ملا کے اپنی ناز کرنا چاہتا ہوں، ہر طرف اپنی موضوع کو محبوب کا روح ضرور ہوگا، ہر طرف کو آگے نہیں ہوگی، ہر طرف کو بلاتی نہیں ہے، جس کی ساری زندگی جوانی ہو جاتی ہو، قیامت ختم کرنا چاہتا ہوں، اپنی ہونا اپنی رسول کو بڑا ہونا ہوگی، جو اس کا عدم ہو، جو اپنی رسول کا عدم ہو، جو اس کو نہ ماننے سے بڑا ہونا، سرکار سے دور ہونے سے بڑا ہے کوئی، سرکار کے سے دور ہونے سے بڑا ہے کوئی نہیں۔ باپ جائیداد دے تو جائیداد جب تک حاصل نہ کرو اس کو جناب خدمت کرتے ہو، جلدی سے میرے یہ جائیداد نام لگا دے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں جو دنیا کا مال دے جائے اس کا حیات کو بڑا کرتے ہو، جو ایمان کی دولت دے جائے اس کا حیات کو نہیں ہے۔ عزیز من، ہر قبر اس کے آنے والے کا انتظار نہیں کرتی، جس کو مدنی مٹھن منٹھار کا عشق نہ ملا ہو وہ ذرے کہتے ہیں یا اللہ اس بدبخت کو میرے اندر
میری طرف بھیج، یا یہ میری طرف آئے گا، اس کے صدقے میں بھی ماہی کا دیدار کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، بدکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ذرا جھوم کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جس چوٹی پہ خدا ہو، اس چوٹی پہ دیکھ جو مطلب جو کھڑی ہوتی ہے وہ اس دیو کی شان ہوا کرتی ہے، اور جو چوٹی کی طرف رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کی پہچان ہو جایا کرتی ہے، وہ پہچان سے بنتی ہیں، بلائے جاتے ہیں، اسی کے نام سے بلائے جاتے ہیں۔ اس کو اللہ مقدر کا ہم اگر مان کے مطلب ہو، اس سے اللہ مقدر کا ہم میرے دوست کا قرآن پڑھا جائے۔ عزیز جوان آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، میں نے کل بھی ایک جگہ بات کی، بچوں کی عادت ہوا کرتی ہے، بچے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایسے چاہ کرتے ہیں، بیویوں کی عادت ہوتی ہے، بچوں کو یہ پتہ چلتا ہے جب یہ کپڑا آگے آ گیا مجھے کون نہیں دیکھ رہا، چاہے وہ جناب پرانے زمانے میں مشہور ہے آنکھ اوڑھ پہاڑ اوڑھ بچے نہ کریں، جیسے بچوں کو یہ ہوتا ہے اس چادر کے پیچھے چلا جائے تو کوئی ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ جناب عاشقوں کے لیے کفن کا ٹکڑا بھی منہ چھپانے کی جگہ ہے، جب بندہ اوپر لے لیتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نظر نہیں آ رہا، میں تو اب چھوٹ جاؤں گا، میں تو اب دفن ہو جاؤں گا، مجھ پر مٹی ڈل جائے گی۔ بچوں کے ساتھ وہ بچے ہو جاتے ہیں، جب بچہ جھاگا رہتا ہے تو بندوں کو سمجھ آتی ہے، پلر کے پیچھے کھڑے ہو کے ایسے کرتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں جب صرف چہرہ نظر نہ آ رہا ہو وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جناب ہم اس کو نظر نہیں آ رہے، جب چہرہ سامنے آتا ہے بچہ بھی مسکرا اٹھتا ہے، جناب والد بھی مسکرا اٹھتا ہے، چاہ کرنے والا بھی مسکرا اٹھتا ہے، چاہ کروانے والا بھی مسکرا اٹھتا ہے۔ جناب کفن عاشقوں کے لیے چاہ کا ایک اندازہ ہے، اور یہ چاہ عام چاہ نہیں ہے، یہ دنیا سے پردہ بٹانا ہے اور یار سے ملاقات کرنا ہے۔ وصل کا نام ہے، اصل شادمانی جنون دیشم بجور دعائے کو فرمایا تیرا دیدار اصل خوشی ہے، تیرا دیدار اصل شادمانی ہے۔ رسول فرماتے ہیں نانی کو ایسے لوگ ہے جس کو تیرے سرائے کو عاشقوں کبھی برائی کا وقت کم لگاؤ، جب تمہیں معلوم محمد دور ہو رہا ہے کبھی تیاریاں اور لوگ کرتے ہیں، روزے سوال ہوتا ہے، نماز کا سوال ہوتا ہے، سب کچھ کا سوال ہوتا ہے، سوال کی نوٹ میں اس رات کو منانے کی کوشش نہ کریں بلکہ رات کو اس کے عشق کے توسل سے منانے کی کوشش کریں۔ جناب جو سودا کسی سودا کی وجہ سے 8,000 سال ایک بندے کے گھر پر ہے، آپ فرما لیتے ہو اس کے دل میں آپ کی کیوں کرتے ہیں کہ آپ اس کے عوض مال لے رہے ہیں، جب آپ اس کی رضاعت قانون آگے اس کے طرف خدمت کریں اس کو بتا کہ اس کا جسمانی میری طرف سے، اس کا جسمانی میری طرف سے، اس کا کھانا پینا سب کچھ میری طرف سے۔ حضور جوان رب سے سوال کا سودا نہ کریں، رب سے اس کے دیدار کا سودا کریں، رب سے سوال کا سودا نہ کریں، رب سے مصطفیٰ کے دیدار کا سودا کریں۔ اس کا راستہ کیا کرنا جو محمد کا دیدار نہ کروا سکے، اس موت کا کیا کرنا جو یار سے یار کو نہ ملا دے۔ یاد رکھیں موت اس کا مقدر، فنا ہو جانا اس کا مقدر، جس کا محمد جیسا سائنہ ہو جو انا للہ و انا الیہ راجعون کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ لوگ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، لوگ کہتے ہیں آپ کی چیز تھی آپ کی طرف چلو گے، اے انسان کی صبر پر لوگ نماز والے ہو جاؤ، عشق والے ہو جاؤ، محمد والے ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ، پھر موت کا فیصلہ تمہیں ڈرانے نہیں آئے